ایک سوال جو یہاں پہ ذہن میں آتا ہے کہ آیا کسی معاشرے کے اندر، کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ بحث ہے، وہ یہ کہ آیا دین اسلام جو ہے وہ جمہور کے رائے کو کوئی حیثیت دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا یہ کہ جمہور کا کیا اثر ہے، ٹھیک ہے، جمہور کیا اثر رکھتا ہے۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ فرض کریں ایک معاشرے کے اندر حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت اگر حاکم بن گئے اور پبلک جو ہے اس کی اکثریت دقت کرے گا، پبلک کی اکثریت یہ کہے کہ ہم ان کی حکومت کو قبول نہیں کرتے، تو کیا اب وہ جو حاکم ہے وہ حکومت کو تحمیل کر سکتا ہے، یعنی اس حکومت کو پاور کے ذریعے سے قائم رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ یعنی اس حوالے سے کہ آپ دیکھیں، فرض کریں کہ آج غیر معصوم کی حکومت ہے ایران کے اندر، فقیہ، غیر معصوم لیکن فقیہ، جس کو اذن دیا ہوا ہے پروردگار نے اور معصوم نے اس کا بتایا ہوا ہے کہ غیبت کبریٰ میں فقیہ تمہارا حاکم ہے۔ اب ایران کے اندر فرض کریں کہ اکثریت عوام کی، نہ کچھ ٹولے، اکثریت عوام کی اگر یہ کہے کہ ہمیں ولایت فقیہ کا نظام قبول نہیں ہے، تو کیا وہاں پہ پھر بھی وہ اس حکومت کو باقی رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کا حکم ہوگا؟ تو اس حوالے سے آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ چند مقدمات میں بحث کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت اسلامی ہے نا، یہ یہاں پہ سوال نمبر 96 ہے، فرماتے ہیں کہ جو حکومت اسلامی ہے وہ ایک دوا کی طرح ہے بشریت کے لیے، ٹھیک ہے، شفا بخش ہے، اس کے ذریعے سے انسانیت کو کیا ہوتی ہے؟ شفا ہوتی ہے، کیونکہ آئیڈیل شخصیت معاشرے کا سرپرست ہے، نیک ترین انسان، تو اس کے سائے میں جو آئے گا تو وہ عزت پائے گا، اس کے سائے میں جو آئے گا وہ نورانیت ملے گی معاشرے کو۔ اصلا عادل حاکم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے معاشرہ نورانیت کی طرف آتا ہے، ظلمتوں سے نکلتا ہے۔ فرعونیت ظلمتیں لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور الہی سسٹم نورانیت لے کے آتا ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جو حکومت کا نظام دیا ہے قرآن کریم میں یا کتب آسمانی میں، وہ اس لیے کہ بشریت اس کے ذریعے سے نورانیت کا سفر طے کرے، اور یہ خود لوگوں کے حقوق ہیں، مطلب لوگوں کے حقوق جو ہیں کو نورانی ہونا، لوگوں کا دیندار ہونا، یہ ان کا ایک حق ہے، ان کو ان کی ضرورت کی چیزیں ملنا، ان کو مادی سہولیات ملنا، جو ان کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، کیونکہ خداوند متعال تمام مصلحتوں سے آشنا ہے، اس وجہ سے خداوند متعال نے انسان کے لیے یہ سسٹمز رکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ حکومت اسلامی ہو۔ یہ تو ارادہ اسلام تو یہ ہے، ارادہ پروردگار تو یہ ہے کہ حاکم اسلامی ہو تاکہ اسلام مقتدر ہو، اسلام کی عزت ہو۔ لیکن اس کے باوجود کہ اسلام کا ارادہ یہ ہے، لیکن انسانوں کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہوا، اللہ نے تو راہ بتا دی ہے کہ یہ راہ ہے، یہ بہترین راہ ہے، یہ بہترین سرمایہ ہے، یہ بہترین دوا ہے، لیکن کھانی تم نے، مرضی ہے تمہاری، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ حکومت دینی ہے، مشروع ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو اذن ہے، لیکن اگر لوگ اس کو اکثریت قبول نہ کریں، فرماتے ہیں پھر یہ حکومت اگر حضرت علی علیہ السلام جیسا حاکم بھی ہوگا تو یہ حکومت ناکام حکومت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ جو اقتدار جو مقصود ہے اس تک نہیں پہنچ پائے گی۔ فرماتے ہیں اگرچہ یہ اجباری حکومت و تحمیلی حکومت حدوثاً تو قائم ہو سکتی ہے، ایک دفعہ وجود تو پکڑ سکتی ہے، یعنی ایک حکومت اسلامی ہو، اگر اس کے اندر اکثریت اس کو نہ چاہتے ہوں تو قائم تو ہو سکتی ہے لیکن بقا نہیں پا سکتی، بقا نہیں پا سکتی۔ بقا کے لیے کیا ہے؟ عوام کا ساتھ ہونا، جمہور کا۔ اس وجہ سے یہ بحث اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اکثریت کو خداوند متعال نے مختلف موارد میں رد کیا ہے، ٹھیک ہے، اکثریت جو ہے وہ اللہ کا شکر کرنے والے نہیں ہیں، اکثر عقل کرنے والے نہیں ہیں، یہ سارے معاملات۔ لیکن یاد رکھیں جو سیاسی سسٹم ہے وہ اس میں اکثریت کا تعاون کرنا یہ ضروری ہے۔ فرض کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی ایران کے اندر اگر ایک گروہ نے بھی اسلام کو، فرض کریں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک چھوٹے سے گروہ نے حکومت اسلامی وہاں پہ قائم کروائی، ٹھیک ہے یہ بات،
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک گروہ تھا مخلص جن کے ذریعے سے قائم ہوئی، لیکن اس گروہ نے اب علمی خدمت کی اور لوگوں کو شعور دیا اور لوگ ساتھ ہوئے تو جمہور کی وجہ سے وہ نظام قائم ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تھیوری، شہید مطہری نے اتنی بحثیں کی، اتنا علمی ماحول، اتنی ڈسکشنز، یہ صرف کس لیے کہ عام عوام مخالف نہ ہو. کیونکہ عام عوام اگر جو ہے وہ مخالف ہو جائے پھر نظام نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے کتنے خطوط میں یہ چیزیں بیان کی کہ عوام کو جو ہے وہ ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو. اپنے جو گورنر تھے ان کو یہ کہا، جو والی تھے ان کو یہ کہا کہ عوام تم سے راضی رہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے آپ نے دین بیان کرنا ہے، آپ نے دین کی تفسیر کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ دین کا جو سسٹم اس کو نافذ کرنا ہے، بعض جگہ پہ عوام کا دل نہیں کر رہا پھر بھی آپ نے وہاں پہ کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے پبلک کو بھی خوش رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، پبلک کے اندر جو بغاوت آتی ہے وہ پھر بہت خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ جو ایک اقلیت ہے جس نے نظام قائم کرنا ہوتا ہے وہ ہوتی اقلیت ہے، لیکن اس نے اکثریت کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، ورکنگ کرنی ہوتی ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان پروپیگنڈوں سے محفوظ کر کے جو ہے وہ حاکم اسلامی کے ساتھ ان کو کھڑا کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف اگرچہ مختلف 3 جنگیں ہوئی، 3 طبقات اٹھے، حضرت علی علیہ السلام ان کے ساتھ جنگ کی، تو وہ گروہ قلیل گروہ تھے. دیکھیں ایک طرف پوری حکومت اسلامی میں اکثر مسلمان یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت نہ ہو، بلکہ اکثریت نے تو مدینہ کے اندر جو پبلک تھی عوام تو ٹوٹ پڑی تھی حضرت علی علیہ السلام کے گھر. اگر ہم یہ کہیں کہ جمہوری ترین حکومت، جمہوریت سے یہاں پہ مراد جمہور، پبلک، عوام، نہ نظام جمہوری جو امامت کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، جو ڈکٹیٹرشپ ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جمہوریت ایک الگ سسٹم ہے، امامت ایک الگ سسٹم ہے. وہ جمہوریت سسٹم الگ ہے. ایک بات ہم کرتے ہیں جمہور کہتے ہیں عوام کو، اکثریت عوام کی جمہور، ٹھیک ہے. حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں جمہور آ گیا تھا، یعنی باہر دروازے پہ، اور امیر المومنین نے وہ بیان کیا کہ لوگ مدینہ کے ٹوٹ پڑے کہ آپ اب حاکم ہو. اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ جمہوری ترین حکومت، جمہوری ترین یعنی جس حکومت میں پبلک کا بہت زیادہ تھا. اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں تھیں آپ دیکھیں، خلیفہ اول کی حکومت ہو، خلیفہ دوم کی حکومت ہو، خلیفہ سوم کی حکومت ہو، ان تینوں کے اندر جمہور نہیں تھا. خلیفہ اول کی بیعت چند افراد نے کی تھی، خلیفہ دوم کو خلیفہ اول نے چنا تھا، خلیفہ سوم کو 6 رکنی کمیٹی نے چنا تھا. اس میں جس سائڈ پہ زیادہ ووٹ چلے جانے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ انتخاب ہو جانے تھے. حضرت علی علیہ السلام کے لیے نہ شورا بیٹھی، نہ کسی نے نومینیٹ کیا کہ بھائی یہ میرے بعد یہ ہیں، کوئی بھی وہ طریقہ نہیں تھا. اگرچہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غدیر کے موقع پہ اعلان کیا تھا وہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے. یہ بات ہو رہی ہے وہ جو خلافت کا سسٹم ہے اس کے اندر جمہوری ترین حکومت کس کی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کی. تو یہاں پہ جمہور یعنی پبلک، جس میں پبلک حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ پبلک اس وقت بہت پریشان تھی، جو حضرت علی علیہ السلام سے پہلے کے حالات تھے اس سے عوام پریشان تھی، عوام کے اندر مشکلات تھی، یعنی عوام پریشان تھی. اس وجہ سے عوام نے ہجوم کیا اور حضرت علی علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے یہ بیعت، آپ نے یہ حکومت آپ لینی ہے. اور یہ نہج البلاغہ میں سارا اس کا تذکرہ ہے. تو آپ دیکھیں اب جب جمہور نے ارادہ کیا ہے تو اب حکومت حضرت علی علیہ السلام نے لی، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ کیونکہ حجت تمام ہو گئی ہے، عوام چاہتی ہے، لوگ چاہتے ہیں، ٹھیک. لیکن اگر یہی لوگ پیچھے ہٹ جائیں، ان کی اکثریت نہ چند ٹولے، جس طرح بھی ایران کے اندر آپ دیکھیں نا 100 200 300 لوگ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اپنی تصویریں بنواتے ہیں یا روڈوں پہ نکل آتے ہیں. 1000 بندہ بھی نکل آئے میرے بھائی، 1000 جہاں پہ 10 کروڑ کے قریب آبادی ہو تو وہاں پہ 2000 3000 بندہ تو نہیں ہوتا نا، کہاں 10 کروڑ اور کہاں 3-4 ہزار، 10,000 کر لیں. یہ تو کنفرم بات ہے کہ ابھی جو وہاں پہ احتجاج ہوئے یا اس سے پہلے جو اس قسم کے فتنے اٹھتے ہیں تو یہ 2000 3000 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. لیکن جب پھر انقلابی نکلتے ہیں، فکری لوگ نکلتے ہیں اور عمومی عوام نکلتی ہے تو پھر تو روڈ پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی. ہم نے خود دیکھا، مشاہدہ کیا اس چیز کا. مطلب اکثریت ابھی تک وہاں کی جو ہے وہ اس نظام کو چاہتی ہے، اور یہ اس اقلیت کی محنت کا نتیجہ ہے، وہ اس گروہ کی محنت کا نتیجہ ہے. اس وجہ سے یہ جوادی عاملی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ
البتہ اگر اکثریت جمہور نظام اسلامی را بے خواند و برخی افراد منحرف، اگر اکثر اس کو چاہتے ہیں اور کچھ لوگ انحراف کر دیں، جس طرح حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کیا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کے خلاف جنگیں کی تھی، ٹھیک ہے، اور حاکم اسلامی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان فتنہ گروں کو دبائے. اب حاکم اسلامی کی یہاں پہ کیا ذمہ داری ہے؟ دبائے. اب اس کو دبانا اور ان کو سزائیں دینا اور ان کو روکنا یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے بھائی، وہ پورے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، ایک ٹولہ اٹھ کے سارا نظم خراب کر رہا ہے. تو یہاں پہ حاکم اسلامی کا وظیفہ ہے کہ اب وہ ان کو آگے کیا کرے؟ روکے، جو مجرمین ہیں ان کو سزائیں ملے تاکہ معاشرے کا نظام جو ہے وہ صحیح ہو کے چلے. دیکھیں جو استعماری طاقتیں امریکہ اور اسرائیل وغیرہ، وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، کیونکہ میڈیا کے اندر یہ ہے آج کل نا، آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی چیز کو بڑا بنانا، چھوٹی سی 10 لوگ، مثلا 5 خواتین جو بے پردہ اور جن کا کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے، وہ آ کے بال کاٹ رہی ہیں، تو ان کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے او جی ایران میں خواتین نے بال کاٹ دی. اب ایک ملک میں تو وہ ویڈیو چل رہی تھی، ایک ملک میں ایک خاتون نے لوگوں کے سامنے کپڑے ہی اتار دیے اور کھڑی ہو گئی، پتہ نہیں کس ملک کی احتجاج کر رہی تھی، ٹھیک ہے. تو اب ان کو تو دیکھ کے نہیں معاملات کرنے نا، وہ آپ دیکھیں وہ جو حجاب والی وہاں پہ لاکھوں خواتین ہیں، کروڑوں خواتین ہیں، ایران میں تو خواتین زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی وہ جو ہے ان کا اثر بھی زیادہ ہے. اور یہ تو کنفرم بات ہے کہ ایران کے اندر انقلاب آیا بھی خواتین کی وجہ سے تھا، ایک بڑی وجہ اس میں خواتین کا رول ہے، اور ابھی جو بچہ بھی ہوا ہے تو وہ خواتین کی وجہ سے، پاکیزہ خواتین کی وجہ سے. انہوں نے اپنے بچوں کو شہادت کی راہ پہ بھیجا تھا. دیکھیں مائیں اگر نہ چاہیں، بچے نہیں چاہتے، مائیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. یہ عام روٹین میں آپ دیکھیں امام بارگاہ میں پتہ چل جائے یا مسجد میں بھی پتہ چل جائے ماؤں کو کہ کوئی مسئلہ بننے والا ہے تو نکلنے نہیں دیتی گھروں سے. تو یہ تو ماؤں کے اندر جذبہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. تو انقلاب اسلامی کے لیے جو اتنے شہداء نے اپنا خون دیا تو وہ ان ماؤں کی وجہ سے. یہ تو واضح بات ہے کہ خواتین کے بغیر، اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خواتین کے بغیر کوئی تحریک بھی کامیاب، اسلامی تحریک اور انقلاب آ ہی نہیں سکتا جب تک خواتین اس میں شامل نہ ہو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں سید الشہداء علیہ السلام کی جو نہضت ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس میں خود خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. خود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا اصلاً بقائے تحریک سید الشہداء ہے ہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جو ہیں اکثریت خلاف ہو جائیں تو پھر وہ نظام باقی نہیں رہے گا. اور یہاں پہ اب جو حاکم شرع ہے وہ لوگوں کو یہ نہیں کہ اب مجبور کرے کہ نظام اسلامی کو آپ نے قبول کرنا ہے. تو بس یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہاں سے یہ نتیجہ ہم نے لے سکتے ہیں کہ بہت بنیادی چیز ہے کہ حکومت اسلامی کے قیام جو ہے وہ بغیر عوام کے شعور کے نہیں آ سکتا. عوامی شعور اس میں مسٹ ہے ایک. دوسرا یہ کہ، اور یہ انہوں نے آغا جوادی عاملی نے بھی یہاں پہ تذکرہ کیا کہ لوگوں کو پہلے آپ وہ جو دین کی حکومت کی تھیوری ہے، دین جو حکومت کے متعلق بیان کرتے ہیں، سیاسیات کے متعلق، وہ لوگوں کو آپ سمجھائیں، پڑھائیں، آگاہ کریں. جب تک وہ اس سے آگاہ نہیں ہوں گے اس وقت تک کبھی بھی اس نظام کا رخ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اگرچہ 90% لوگ جو ہیں وہ مذہب پسند ہیں، دین کو دوست رکھتے ہیں اور دین کا اقتدار چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے اندر شعور نہیں ہے، تو جب تک یہ شعور ان کے اندر نہیں آئے گا، اگرچہ مذہبی عقیدت ہے لیکن جب تک شعور نہیں آئے گا اس وقت تک کبھی بھی نظام قائم نہیں ہو سکتا، اسلامی نظام. اب دوسرا سوال جو